کہ متوفی مرحوم کے ایک پوتے جو ہیں وہ دہلی سے تشریف لا رہے ہیں اور ورثہ کے باقول کے 10 منٹ میں پہنچ جائیں گے، تو صرف 10 منٹ کی تاریخ جو ہے وہ تاخیر کے لیے ہم آپ سے معذرت خواہیں، ورنہ واقع اپنا، لیکن 10 منٹ کی تاخیر کو میں سمجھتا ہوں زیادہ بڑی تاخیر نہیں ہے۔ جب تک میں آپ سے چند باتیں کر لیتا ہوں، درود شریف پڑھیں گے سارے حضرات میرے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کا بڑا احسان ہے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الاقیاس، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتائیں کہ دانشور کون ہے، دور اندیش کون ہے، عقل والا کون ہے۔ لوگوں کے اپنے معیار ہوتے ہیں نا، کوئی بڑی زمینوں والا ہو تو لوگ کہتے ہیں بڑا عقل مند ہے، کوئی بڑے عہدے والے ہیں تو لوگ کہتے ہیں عقل مند، اور یقیناً عقل مند ہے، ان کی عقل مندی سے انکار نہیں ہے۔ کوئی زیادہ خرچ کرنے والا لوگ کہتے ہیں عقل مند ہے، کوئی بچا بچا کر پیسہ رکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں بڑا عقل مند ہے، بھئی بچا کر رکھتا ہے دکھ سکھ کے وقت میں کام آئے گا۔ تو صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتائیں کہ عقل مند کون ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ سے سنیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دانشور کون ہے۔ نبی پاک نے فرمایا استعدادً للموت و ذکرًا للموت، کہ جو آدمی موت کو یاد رکھ کر زندگی گزارے اور جو آدمی موت کی تیاری میں زندگی گزارے، فرمایا ہؤلاء الاقیاس، وہ لوگ ہیں دانشور، وہ لوگ ہیں دور اندیش۔ دور اندیش اس کو کہتے ہیں جو دور تک سوچے، اور کم عقل یہ ہوتا ہے کہ بھئی بچپنا ہے تو کھیل میں، جوانی ہے تو عیاشی میں، بڑھاپا ہے تو جھگڑوں میں بات کر کے ختم۔ میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ زندگی جو ہے وہ موت تک کا نام نہیں ہے۔ خاص طور پر آپ کو میں دعوت دے رہا ہوں، قرآن کریم نے پیدائش سے قبر تک کی زندگی کو دنیاوی زندگی کہا ہے۔ جیسے آپ کہیں کہ ہاسٹل لائف، یعنی ایک میری گھر کی زندگی ہے، ایک میری ہاسٹل کی زندگی ہے، ایک میری کالج کی زندگی ہے، ایک میری وہ نوکری سروس کے زمانے کی زندگی ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ کالج لائف، تو اس کا مطلب کالج سے باہر بھی زندگی ہے۔ تو جب قرآن کہتا ہے دنیاوی زندگی، اس کا مطلب کوئی اور زندگی بھی ہے، تو وہ اور زندگی وہ ہوتی ہے جو قبر کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اور ساری دنیا کے انسان، بلکہ عقل والے بھی، ایک بڑی تعداد ہے جو دھوکے کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ ہم ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر ایک دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، وہ کیا دعا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ عالم بھی مانگتا ہے، کم پڑھا لکھا بھی مانگتا ہے، ولی بھی یہی دعا مانگتا ہے، وقت کا نبی پڑھ رہا ہو نماز وہ بھی یہی دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ فرمائے جو لفظ ہدایت ہے اس کا روٹ میننگ کیا ہے، اصل معنی اس کا کیا ہے؟ تو فرمایا کہ ہدایت والا وہ ہے جس کو حقیقت کا پتہ چل جائے۔ اگر حقیقت کا پتہ نہیں چلا تو گویا آدمی ہدایت سے محروم ہے۔ اور حقیقت کیا ہے؟ ایک ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا والآخرۃ ہم غافلون، کہ دنیاوی نفع نقصان کو تو ہم نفع نقصان سمجھتے ہیں، لیکن آخرت کے نفع نقصان کو ہم نفع نقصان نہیں سمجھتے، تو یہ دھوکہ ہے۔ آنکھ ادھر بند ہوئی ادھر کھلی، ایک نئی زندگی شروع ہو جائے گی۔ ہمارے اور آپ کے اور کائنات کے محبوب، اللہ کے محبوب
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قبر کو گھڑا نہ سمجھو، یہ گھڑا ہے لیکن فرمایا یا یہ جہنم کا گھڑا ہے یا جنت کا باغیچہ ہے۔ القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار۔ یہ کم علم لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک گھڑا ہے، حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے یا وہ قبر اس کے لیے جہنم کا گڑھا ثابت ہو جاتی ہے۔ مثلا کس کے لیے جہنم کا گڑھا؟ تو فرمایا وہ بندہ جو دنیا میں مومن ہوتے ہوئے، مسلمان ہوتے ہوئے، اور دیکھو میں بات نبی پاک کی نقل کر رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اس لیے آپ یہ سنیں کہ بات کس کی ہے، کہنے والا کون ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، جس کی بات ہے نبی پاک نے فرمایا وہ مومن مرد عورت جو نماز کا اہتمام نہیں کرتے، جب قبر میں ان کو رکھا جاتا ہے تو فرمایا قبر ان کو یوں بھیجتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کر کے دکھایا، فرمایا پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں اور بے نمازی کے اوپر صبح کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے ظہر تک ایک سام مسلط رہتا ہے، ظہر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے اثر سے پھر مغرب، مغرب سے عشاء اور عشاء سے فجر تک، تو فرمایا یہ اس کے لیے جہنم کا گڑھا ہے۔ اور فرمایا اگر اللہ کے حقوق کو ادا کر کے زندگی گزاری، قرآن کے حقوق کو ادا کر کے زندگی گزاری، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو جو ہے وہ ادا کر کے زندگی گزاری، اللہ کے بندوں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے حقوق کو ادا کر کے زندگی گزاری، تو فرمایا جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے، برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ صحابی کا انتقال ہو گیا، ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے، ابھی قبر تیار نہیں ہوئی تھی، جیسے آپ کھڑے ہیں بیٹھے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مجمع میں تشریف فرما تھے، صحابہ ستارے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا آفتاب